الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت التمثیل، تمثیل کی اہمیت. کہ تقدم وان رأینا، تقدم وان رأینا فی موضع اثبات الفرد، کہہ رہے ہیں گزر گیا ہے اور ہم نے دیکھا بھی، صحیح ہے، فرض کو ثابت کرنے کے لیے من الاستقراء، استقراء میں سے، صحیح ہے، کیف ان التمثیل یتخذ اساسا لکثیر من الفروض العلمیہ، ایک طریقے سے بنیاد ہوتی ہے بہت ساری علمی فرائض میں، فی مختلف العلوم، الگ الگ علم میں. مثلا ہم نے اثبات الفرائض میں مثال کس کی دی تھی، یاد ہے مثال آپ کو؟ بھائی اثبات الفرض کے لیے طرق خمس اور طرق قیاسی ہے نا، صحیح ہے، تو اس میں تمثیل کا دخل ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں میں ایک کی علت معلوم ہے دوسرے کی نہیں معلوم ہے، تو ہم نے کیا کہہ دیا، باقی کس کی ہو جائے گی؟ دوسرے کی ہو جائے گی. فمن طریق التمثیل، تمثیل ہی کے ذریعے سے توصل داروین الی وضع نظریت تنازع البقاء، کہہ رہے ہیں کہ تمثیل کی ہی مدد سے ڈاروین، یہ ڈاروین جو ہے، ڈاروین سائنسداں، الی وضع نظریت تنازع البقاء، انہوں نے قانون بنایا نظریہ تنازع البقاء کا، بین الاحیاء، زندہ رہنے والی چیزوں میں، یعنی جانداروں میں. یاد رکھیے ہر انسان باقی رہنے کے لیے دوسرے کو کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، انسان زندہ رہنے کے لیے گھاس پھوس، گھاس کہہ رہا ہوں یعنی سبزیاں، گوشت، چکن، مٹن، سب کیا ہے؟ وہ بھی جاندار ہے، آپ بھی جاندار ہیں. آپ نے اپنی بقا کے لیے کیا کیا؟ بھینسوں کو مار دیا، بکروں کو مار دیا، مرغا کاٹ لیا. کتے نے اپنے باقی رہنے کے لیے کیا کیا؟ مرغی پہ جھپٹ لیا، بلی پہ جھپٹ لیا. بلی نے اپنے باقی رہنے کے لیے کیا کیا؟ چوہے پہ جھپٹ لی. صحیح ہے. مرغی کس پہ؟ کیڑے مکوڑوں پہ. ایسے ہی باش کس پہ؟ مچھلی پہ. مچھلی کس پہ؟ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو. تو ہر انسان، جتنی بھی جاندار ہیں، اپنی بقا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تنازع، ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ مقابلہ کرتے ہیں، تاکہ وہ کیا رہیں؟ باقی رہیں. سمجھ رہے نا سرا؟ جنگل میں جائیے، جا کے دیکھیے زندگی، ایک ایک کو مارتا ہے تو دوسرا کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا. تو یہ تنازع البقاء ہے بین الاحیاء، لأنه لاحظ، اس لیے کہ اس نے ایک چیز ملاحظہ کی، وجہ شابہن، صحیح، ایک شباہ کی، بین الحیات الاجتماعیہ، سماجی زندگی کے درمیان، فی قیامها علی اساس من التنافس والتضارع، صحیح ہے، وبین الحیات الطبیعیہ. مولانا دیکھیے، اجتماع کس پر قیام رہتا ہے؟ تنافس پر. تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کو، سبقت لے جانے کو. آدمی ترقی کب کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ شارد نے 10 آیتیں یاد کی تو فرقان سوچے گا میں 12 یاد کر کے اس سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. اسی طرح سے دنیا کیا ہو رہی ہے؟ آگے بڑھ رہی ہے، سماج آگے بڑھ رہا ہے. وہ 10,000 کا لایا تو میں 12,000 کا موبائل خریدوں گا. یہ کیا ہوا؟ تنافس ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ. کہا جس طرح سے اجتماعی اور سماجی زندگی میں تنافس ہے، تضارع ہے، اسی طرح سے
یعنی طبیعی زندگی میں، یعنی جو جنگل کی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، وہ بھی اپنے کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگے نکلنے کے لیے دوسرے جانوروں کی جان لیتے ہیں۔ وَعَن طَرِيقِ التَّمْثِيلِ أَيْضًا، تمثیل ہی کے ذریعے سے توصل نیوٹن پہنچے الی وضع نظریت الجاذبیہ، صحیح ہے، نظریت جاذبیہ یعنی گرتواکرشن بل کی طرف، لأنه لاحظ وجه شبه بین سقوط الاجسام نحو الارض، اس لیے کہ اس نے ایک شباہت دیکھی چیزوں کے زمین پر گرنے، وحرکت القمر حول الارض، زمین کا چاند کا زمین کے گرد چکر لگانا، اس سے اس نے کیا عکس کیا؟ وحرکت الکواکب جمیعها حول الشمس، اور تمام کوكب کا سورج کے گرد چکر لگانا، تو اس نے اس سے نتیجہ نکال دیا کیا کہ ان سب میں کیا پائی جا رہی ہے؟ ایک جاذبیت پائی جا رہی ہے۔ کہا اگر زمین کے اندر جاذبیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جو چیزیں اوپر سے پیچھے نہیں آتی، اور نہ چاند زمین کا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چکر لگا رہا ہوتا۔ صحیح ہے، ان کے درمیان ایک شباہت دیکھی، اس لیے اس نے جاذبیت دے دیا۔ والتمثیل والقیاس الشرعی، تمثیل ہی قیاس مولانا، وہ جو قیاس ہے وہ قیاس شرعی قیاس نہیں ہے، تمثیل ہی قیاس شرعی ہے۔ الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشریع الاسلامی، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں یہ قیاس شرعی کون سا قیاس ہے؟ صحیح ہے کہ جس میں بعض مذاہب کے درمیان، فقہی مذاہب کے یہاں یہ تشریع، مصدر تشریع اسلامی ہے، اس لیے اسلام نکالا جاتا ہے، یعنی اسلامی مسائل نکالے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ابو حنیفہ نے کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سوال کے بعد، وہ کس طرح سے کس کا استعمال کیا تھا؟ قیاس کا کہ تمثیل کا؟ تمثیل کا ہے نا، تبھی تو امام نے سے پوچھا تھا پیشاب زیادہ نجیس ہے یا منی؟ تو اسی کو وہ لوگ قیاس کہتے ہیں۔ الذي يعد في رأي بعض المذاهب، جو شمار کیا جاتا ہے کچھ مذاہب کے یہاں، الفقہیہ جو فقہی مذاہب ہیں، یعنی فقہی مذاہب سے مراد حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ لوگ، صحیح ہے، جعفری، الاسلامیہ مصدر من مصادر التشریع الاسلامی، شریعت اسلامی کو لینے کے مصادر میں سے ایک مصدر یہ ہے، جیسے قرآن سنت ہے، اجماع ہے، اسی طرح سے یہ کیا ہے؟ قیاس ہے۔ وبہذا وامثالہ، اور اس سے اور اس جیسی دوسری مثالوں سے، نستطيع ان ندرک اہمیت التمثیل فی العلوم، ہم یعنی باقی ماندہ علوم میں تمثیل کی اہمیت کو کیا کر سکتے ہیں؟ درک کر سکتے ہیں۔ کہا یہی ایک وہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ڈارون پہنچے کہاں پہ؟ نیوٹن پہنچے نظریہ جاذبیہ کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی اہم ترین تمثیل ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ نظریات کو قائم کر سکتے ہیں۔ ما ہی ارکان التمثیل، تمثیل کے ارکان کیا ہے مولانا؟ بولو۔ اصل، فرع، جامع اور حکم۔ جامع چھوڑ دے رہے ہو۔ کیف نستدل بالتمثیل، تمثیل سے استدلال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ تعین المطلوب، تعین الاصل، مطلوب اور اصل کے درمیان کیا کرنا؟ تمام اوصاف کو دیکھنا تاکہ ان کے درمیان جو شباہت پائی جا رہی ہے اس کو ہم الگ کر سکیں، بشرطے کہ وہ شباہت جو دونوں کے درمیان ہے وہ ایسی علت ہو جو اس کے حکم کا سبب بن سکے۔ صحیح۔ پھر بین اہمیت التمثیل فی العلوم،
صحیح ہے. تمثیل کی اہمیت کو بیان کیجیے، بتائیے. کہہ رہے تمثیل ہی ہے جس کے ذریعے سے ڈاروین کہاں پہنچا؟ نظریہ تنازع البقاء. اور نیوٹن کہاں پہنچا؟ نظریہ جاذبیہ. اب اس کے بعد آئے گا تحلیل و ترکیب، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. تحلیل اور ترکیب. اب دیکھ لیجئے اس کو. کچھ ہے تو پوچھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین.